السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، اسرائیلی جارحیت غزہ میں ہو یا دنیا کے کسی اور ملک میں، پاکستان نے ڈے فرسٹ سے بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اپنائے، اور حالیہ دنوں میں قطر میں اسرائیل کی جانب سے دہشت گردانہ حملے کو بھی پاکستان نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے قطر کا ایک روزہ دورہ کیا جہاں پہ قطر کی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فورم کہ جس نے تنازعات کو ختم کرنا ہے اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے، گویا کہ اقوام متحدہ، وہاں پہ بھی پاکستان کے مندوب بڑے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ واضح انداز میں ان سارے معاملات کے اوپر ایک پوزیشن لے رہے ہیں، اور جس کو دنیا بھر میں گویا کہ سراہا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر انفیکٹ یہ جاننا چاہیں گے جو آپ کی وہاں پہ اجلاس کے اندر جس طرح آپ نے اسرائیلی موقف کو اور جو انہوں نے ایک جواز پیش کیا گویا کہ قطر میں حملے کا، اس کو ریفیوٹ کیا اور اس کے اگینسٹ آپ نے آرگومنٹ دیا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے سر، دنیا بھی اب بدل رہی ہے اور جو اسرائیلی اگریشنز ہے اب اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور کہیں اب اس کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اور واضح اقدامات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ جی اس میں دو تین چیزیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اب سیکیورٹی کاؤنسل، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل اقوام متحدہ کا وہ ادارہ ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو پروموٹ کرنا، اس کو مینٹین کرنا۔ اور جب سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، تو پاکستان ایز اے رسپانسبل ممبر آف دا سیکیورٹی کاؤنسل وی اپروچ اٹ ان دیٹ سینس۔ ہمارا یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ کام ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے، ابھی ہمیں 8 مہینے ہو گئے ہیں، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہاں ڈسکشن ہے دیٹ از فوکسڈ on the core issue that is related to maintenance of international peace and security, and we have to state our positions, which are positions that are guided by UN Charter, by international law. So this is, I would say, this is the crux of Pakistan's approach and positions in the Security Council. اب اس میں یہ جو غزہ میں تو جارحیت اسرائیل کی جاری ہے، 2 سال ہونے کو آئے ہیں، اور 62,000 63,000 سے فلسطینی زیادہ وہاں پہ ان کو وہ مار چکے ہیں، اور ایک ٹوٹل بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، ہیومینیٹیرین ایکسیس وہاں نہیں جا رہی، وہاں پہ قحط کی سچویشن غازہ سٹی میں اس وقت موجود ہے اور مزید پھیل رہی ہے۔ اور اس پورے کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 7-8 مہینے سے سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کا جواز یہ دیا جا رہا تھا ہمیشہ سے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کچھ ایسا نہ کرے کہ جو میڈیشن ہے، جو ثالثی کا جو پروسیس جاری ہے سیز فائر کے لیے، جو زیادہ تر دوحہ میں بیس تھا، وہ یہ بتایا جا رہا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کو کہ جی سیکیورٹی کاؤنسل کچھ نہ کرے، بالکل خاموش رہے، کہ یہ جو پروسیس ہے میڈیشن کا وہ نہ امپیکٹ ہو جائے۔ تو یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف دا ورلڈ سچویشن ہے کہ جی آپ نے پھر اسی پروسیس کو جا کے اٹیک کر دیا، کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور میڈیشن جو کہ جس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے قطر اور سپورٹڈ بائی ایجپٹ اینڈ دی یو ایس اٹ سیلف، اور پھر آپ اسی ملک کے اوپر اسٹرائک کر دیں اور جو نیگوشیٹرز ہیں ان کو ہی مارنے کی کوشش کریں۔ سو دس ہیز نو پیرلل اینی ویئر ان دا ورلڈ ان ہسٹری۔ سو اس کی مذمت کرنا ایک تو ضرورت تھا، اور پھر دوسرا اس کو ایکسپوز کرنا، بیکاز دس از ان ایکسیپٹیبل کہ آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھے ہوں اور جو ایک مین جو فریق ہے وہ آ کے اپنی سٹوری اور اپنی کہانی بتا کے اور پوری دنیا کے اوپر الزامات لگا کے اور آپ چلے جائیں، اور اس میٹنگ کا وہ حل جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہو۔
سو میرا خیال ہے کہ یہ جو پوزیشنز اگر آپ نے سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ اس کو فالو کیا تو the majority of the countries said actually what we were saying, that this is irresponsible, this is condemned, and we support mediation, we support peace, and we support an end to this conflict in Gaza. So all of these things are linked in my view. اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا وی تھنک اٹ از our responsibility as a member of the Security Council. صحیح. انفیکٹ عاصم صاحب جی بالکل عاصم صاحب انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رویے میں بدلاؤ تو آیا ہے، بٹ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تو اپنے اگریسو ڈیزائن کے ساتھ ویسے ہی آگے بڑھ رہا ہے. ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں تو کوئی ہمیں نہیں لگ رہا کہ رویے میں بدلاؤ ان کی جانب سے کوئی آئے گا. بٹ یہاں پہ سیکورٹی کونسل کی جانب سے گویا کہ قرارداد آنا، بٹ اسرائیل کا نام نہ لیے جانا، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو سائنس بھی ہیں کہ پہلی بار جنرل اسمبلی میں کوئی قرارداد آتی ہے اس کو امریکہ ویٹو نہیں کرتا، وہ میجورٹی آف ووٹ کے ساتھ پاس بھی ہوتی ہے جس میں 2 ریاستی حل کی بات کی جا رہی ہے. بٹ صرف مذمت آپ کو لگتا ہے یہی، اور اس سے آگے کو بھی کوئی آپ وے فارورڈ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ UNJ کے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے تھے ریسنٹ پاس میں کہ فرانس جیسے ملک کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی شاید فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو وہ جو 2 ریاستی حل ہے اب اس کے حوالے سے بھی کچھ ماحول بن رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سائڈ لائنز پہ بھی آپ ملاقاتیں تو کرتے ہوں گے دیگر ممالک کے سفراء کے ساتھ. دیکھیں جو ملٹی لیٹرل فورمز پہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو اپروو ہونے کے بعد ایشو ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ بس الفاظ ہی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو ایگری کرنے کے لیے اور اس کو ایشو کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، اور یہ بالکل بھی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف الفاظ ہیں آپ نے کنڈیم کر دیا. آخر جب کنڈیم کرنے کی بات کرتے ہیں اور لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ ویوز. سو دیر آر سم پیپل ہو آر اپوزنگ کہ جی اس کو آپ مذمت نہ کی جائے، کچھ اور لفظ استعمال کیے جائیں. سو ان کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے جس میں بالکل مذمت کی گئی ہے ان اسٹرائکس کی، لیکن اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا فار obvious reasons, but still it is a shift from what we have witnessed for the last 8-10 months کہ سیکورٹی کاؤنسل میں ایک پوزیشن لی گئی تھی ایک ملک کی طرف سے کہ آپ بالکل ہم کچھ نہیں کہیں گے، کوئی لفظ یہاں سے کوئی قرارداد کوئی چیز سامنے باہر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ورکنگ آن اے پیرلل ٹریک، اور ہم میڈیشن اور قطر مصر اور امریکہ مل کے ایک سیز فائر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں جب یہ اسرائیل کو آپ الاؤ کر دیں کہ وہ اسٹرائک کر دے اسی ملک کے اوپر جو کہ میڈیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، سو دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہی کہ اقوام متحدہ میں سیکورٹی کاؤنسل کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنرل اسمبلی ہے. جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کل، جس میں انہوں نے وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو کانفرنس ہائی لیول کانفرنس جو جولائی میں ہوئی تھی اس کا جو ایک مسودہ ہے، جو آؤٹ کم ڈاکیومنٹ ہے، اس کو انڈورس کیا ہے اور بھاری اکثریت سے کیا ہے. اور اس میں تو ویٹو نہیں ہے کیونکہ یہ جنرل اسمبلی ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کو امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا، اس کو انہوں نے ووٹ اگینسٹ کیا ہے، اور اسرائیل نے بھی آبویسلی اس کو ووٹ اگینسٹ کیا ہے، اور چند اور ممالک ہیں جو ان کے ساتھ جنہوں نے ووٹ اگینسٹ کیا ہے یا ابسٹین کیا ہے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جب ایک فریق جب اس نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی اور پھر اس کو اپوز بھی کر دیا، سو still there is work to be done to put that kind of pressure and to increase the cost on Israel so that it comes back on track on 2-state solution, ends the conflict in Gaza and reverts to the path of peace. So اس میں obviously سیکورٹی کاؤنسل اس وقت آپ دیکھیں تو 14 ممالک
بالکل تیار ہیں کسی بھی قسم کی قرارداد جو کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ کیا بھی۔ ہم نے پاکستان اور دوسرے جو غیر مستقل ممبران ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، جن کو ہم E10 کہتے ہیں، ہم نے ریزولوشن پیش کی جون میں، جو کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ویٹو ہو گئی۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ وی شوڈ ناٹ اسٹاپ کہ جی آپ نے ایک ایفرٹ کی اور بس پھر آپ آرام سے بیٹھ گئے۔ تو یہ جو 2 اسٹیٹ کانفرنس والا جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو انڈورسمنٹ جنرل اسمبلی نے کی ہے، اور پھر اب سیکورٹی کاؤنسل میں جو یہ پریس اسٹیٹمنٹ ایگری ہوئی، جس کو امریکہ نے بھی ایگری کیا کہ اس کو کنڈیم کیا جائے، اور میڈیشن سپورٹ کی بات کی گئی اور جنگ بندی کی بات کی گئی اس کے اندر، میرا خیال ہے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے اہم جو میکنزمز ہیں، جو فورمز ہیں، ان کو بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھی ڈسکشن ہوگی اگلے ہفتے، اور پھر ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ دوحہ میں جو OIC اور عرب ایکسٹراڈنری سمٹ جس کو پاکستان نے بھی کو اسپانسر کیا ہے، وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی امپورٹنٹ اہم گفتگو ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی جو ایک یونائٹڈ میسج فرام OIC اینڈ عرب کنٹریز اٹ ول کم فارورڈ، اینڈ اٹ شوڈ ایکچولی اٹس ناٹ اباؤٹ I would say it's not about taking positions which are against one country or the other, but it is about taking positions which are in support of peace, basically. So this is our basic position. ہماری پاکستان کی پوزیشن ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لا کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی عمل درآمد کی بات کرتے ہیں، تو چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہماری پوزیشن کشمیر کا میں یہی جاننا چاہ رہا تھا سر لاسٹلی، کیونکہ کوئک لسٹ پہ بھی رسپونڈ کیا کہ دس از ہائی ٹائم کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ دنیا سینسٹائز ہوئی ہے تو اس مسئلے کو بھی حل کر لیا جائے۔ بالکل بالکل، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور آپ سیکورٹی کاؤنسل میں ہوتے ہوئے بھی اور ہم سیکورٹی کاؤنسل میں نہ بھی ہوں، کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ پاکستان نے اس کو اٹھایا ہے۔ اب سیکورٹی کاؤنسل میں جو ہماری جو پریزیڈنسی تھی صدارت جولائی میں، اس میں جو ہم نے مین ایونٹ جو کیا، جس میں ہم نے پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کی بات کی ٹو پروموٹ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، اس میں ایک اہم پہلو یہی ہے فلسطین کشمیر کے جو معاملات ہیں، جو تنازعات ہیں، جو دہائیوں سے ان ریزالوڈ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کس طرح آپ پیسفل ٹولز یوز کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب، پاکستان کے مستقبل مندوب اقوام متحدہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم کچھ ذکر کرتے ہیں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔